اقبال بر صغیر کے افق سے ابھرنے والا وہ سورج ہے کہ ہر گزرتا لمحہ اس کی دمک میں اضافہ کر رہا ہے۔ اقبال کے ایک ہاتھ میں شاعری جیسا کائناتی شعور ہے تو دوسرے ہاتھ میں فلسفے جیسا آفاقی علم۔ 19ویں صدی ہو، 20ویں یا 21ویں، اقبال کا پیغام زمان و مکان کی حدود سے بے نیاز اور ماورا ہے۔ کوئی روسی ہو، عربی، یورپی، ایرانی، ترکی یا بر صغیری، شعور کا ہر متلاشی اقبال سے فیضیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علامہ اقبال عہد حاضر کے ایک آفاقی فلسفی شاعر اور دانشور، لیکن ہمارے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے ان کی اس قابل فخر حیثیت اور شخصیت کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے، اور یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کہ اقبال تصور پاکستان کے خالق ہے۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے دست و بازو بنے رہے۔ اچھا، اقبال کا شمار ان گنے چنے مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کو نہ صرف یہ کہ صحیح پرسپیکٹو میں سمجھا، بلکہ اس کے بنیادی آئیڈیلز کو، اس کی روایت کو موسٹ پیوریفائڈ فارم میں اپنے کلام کے ذریعے محفوظ بھی کر لیا۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں ان کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھے کہ وہ فلسفی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاستدان بھی تھے۔ ان کی شاعری کے اندر فلسفے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک اور قوم سے محبت کا جذبہ بھی ہے، اور لوگوں کو بیدار کرنے کا بھی، بالخصوص نوجوانوں کا۔ علامہ محمد اقبال ایک شخصیت نہیں، بلکہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک انقلاب کا نام ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کی شخصیت بڑی ایک بیلنس شخصیت تھی، جس نے مغرب سے بھی تعلیم حاصل کی اور مشرق کے لوگوں کو آ کے وہ تعلیم نہ صرف پہنچائی، بلکہ ان کے اپنے کلچر اور اپنے دین کی قدروں کو بھی اجاگر کیا۔ اقبال کی اکثر شاعری، اکثر خطوط، ان کی نثر اسلام کے نشأت ثانیہ کے حوالے سے ہے۔ وہ مسلم دنیا کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جتنی بھی شاعری، جتنا بھی کلام، جو بھی تحریریں ہیں، ان کا ہدف نوجوان ہیں، وہ نوجوان جن میں وہ خصوصیات ہوں جو شاہین میں ہیں۔ جای گفت این سلسله موج که بینی همه دریاست، دارای نهنگم خروشنده تر از نیل، در سینه او دیده و نادیده و با سیل گرو سنگ زمین گیر و صبح خیز، با بار دامن دامانات برونت آراز سیله همه گیراش، بالای سر مست ته بست همه جا. هر لحظه جوان است و روان است و دوان است، از گردش ایام نافزون شدنی گست. ماهی با چارای ساز سخن چرا برافرو، شاهی با چرخاندید و ز ساحل به هوا خواست.
اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کا مخاطب نوجوان ہے. ان کے نزدیک نوجوان بھرپور صلاحیتوں اور کچھ کر گزر جانے کے جذبے سے معمور ہیں. عرفہ کریم، مریم مختار، اقبال مسیح اور اعتزاز حسن اس کی عمدہ ترین مثالیں ہیں. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. شاہین اقبال کے تصورات میں بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ تصور کوئی بھی ہو، اقبال کو ان کی کلیت میں دیکھنا چاہیے کہ اقبال کے اور کون کون سے تصورات ہیں جو شاہین میں ہیں، اور شاہین کیوں ان کی شاعری میں علامت بن کر آیا. شاہین جیسے آپ سب جانتے ہیں ایک کرشماتی پرندہ ہے، اور اس کرشماتی پرندے میں اقبال نے جو صفات دیکھی وہ وہی صفات ہیں جو کہ ایک بندہ مومن میں ہوتی ہیں. اور وہ کیا صفات ہیں؟ وہ بلند ہمتی ہے، بلند پروازی ہے، اس کی دلیری ہے، اس کی دلبری ہے، اس کی شان استغنا ہے. یہ وہ تمام صفات ہیں جو ایک مومن میں اقبال دیکھنا چاہتے ہیں، آج کے ہماری قوم کے ایک نوجوان میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نظم شاہین یہ ایک زمانے میں جب کہی گئی تو اس زمانے میں اقبال اسلامی فکر کی خصوصیات اپنی فارسی، اردو، انگریزی تحریروں میں بیان کرتے رہتے تھے. تو یہ نظم اسی اسلامی فکر ہی کی ایک مجسم صورت، ایک پرندے کی صورت میں انہوں نے پیش کر دی. علامہ صاحب نے اپنا جو یہ کانسیپٹ آف شاہین لیا ہے، یہ کسی مغربی فلسفی سے یا اسکول آف تھاٹ سے متاثر ہو کر نہیں لیا ہے. وہ کس طرح، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. نمبر 1، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہوتا تھا اس کا نام تھا عقاب. اور وہ عقاب یہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر کسی عقاب کی یا شاہین کی تصویر بنی ہوئی ہے، بلکہ وہ علم اتنا اونچا رہتا تھا، اتنا بلند رہتا تھا کہ اس کو عقاب کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا. اور پھر دوسری بات جو علامہ صاحب کو ایک اٹریکٹ کی وہ یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کا جو لوگو تھا وہ شاہین تھا، یعنی عقاب تھا. اور جب یروشلم پر صلیبیوں نے یلغار کی تو ان کو جا بجا عقاب یا شاہین کی تصاویر نظر آئی وہاں پر. تو پوچھنے پر ان کو پتہ چلا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا شاہین ہے، صلاح الدین ایوبی کا عقاب ہے. تیسری بات ان کو یہ اچھی لگی کہ ہسپانیہ میں، یعنی کہ اسپین میں، جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت آئی، برسر اقتدار وہ آئے، تو انہوں نے اپنا جو ایمبلم یا لوگو جو بنایا تھا اس کو فیلکن آف قریش کہا جاتا تھا. اسلامی فکر سے لبالب اقبال کا شاہین دراصل ابن عربی اور رومی جیسی اسلامی دانش کا شاہکار ہے. میرا چونکہ اقبال کے ساتھ تعلق وہ رومی کی سرزمین سے ہونے کی وجہ سے بھی بنا، اور رومی صاحب جو تھے وہ علامہ صاحب کے لیے ایک انسپریشن تھے، اور میرے لیے علامہ صاحب انسپریشن ہے. جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اب یہ جو نظم شائع ہوئی جس زمانے میں، اس زمانے میں 20-25 برس تک ہمارے سوشلسٹ اور ہیومنسٹ اور اس طرح کے دانشور جو ہیں اس نظم کی مذمت میں اس شعر کو سامنے رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک خونخوار پرندہ ہے، اور اقبال جو ہے وہ لوگوں کو دوسروں کا لہو بہانے کی تلقین کر رہے ہیں. لیکن جب پاکستان کی فضائیہ قائم ہوئی اور میں نے دیکھا کہ مختلف قومی تقریبات کے زمانے میں جس طرح سے فضائیہ کے طیاروں کے کارواں فضا میں اڑتے تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ یہی وہ بات ہے کہ شاہین کی تربیت کے لیے اور ہماری جو فوج ہے اس کی تربیت کے لیے یہ شعر کہا گیا ہے. جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ.
तो ये शेर उससे पहले मेरी समझ में नहीं आता था। अब जब देखता हूँ तो समझ में आ जाता है कि ये तरबियत है, हवाबाजों की तरबियत है, इंसानों की। फ़ज़ाइया का नौजवान जब ये अशार पढ़ता है, इन शेरी तराकीब को पढ़ता है, इन इस्तारों को पढ़ता है, तो वो महज़ क़ारी नहीं रहता, वो समझता है कि ये सिर्फ़ किताबी इल्म नहीं है, बल्कि ये मुझ पर बीत चुका है, मैं इससे गुज़र चुका हूँ। इकबाल ही की इस्तिलाह में वो किताब खां से बढ़कर साहिब किताब हो जाता है। और इस लिहाज से मेरे ख़्याल में इकबाल पाकिस्तान एयर फोर्स के फ़ज़ाइया के एक फ़िक्री रहनुमा हैं, एक मंजिल का तयन करने वाले रहनुमा हैं। और आज हम जिस मंजिल पे रवा दवा हैं उसकी सेटिंग जो है या उसको दिखाने में हमें इकबाल ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। पाक फ़ज़ाइया को इकबाल का शाहीन होने पे बहुत फ़ख्र है, और हमें इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि जो खूबियाँ अल्लामा इकबाल ने शाहीन का जिनका तस्करा किया, हम कोशिश करते हैं कि वो हम में आएँ और हमारे आने वाली नस्लों में भी वो चीज़ें मौजूद हों। इसी वजह से पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तमाम यूनिट्स और तमाम स्क्वाड्रन का जो नस्ब लाइन है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी पे बेस्ड है, और अल्लामा की शायरी ही हमारे लिए मशअल राह है। और यही पाकिस्तान फ़ज़ाइया का जो नस्ब लाइन है वो भी अगर आप देखें तो अल्लामा इकबाल ही की शायरी है कि सारास्त के दरियास्त तहे बालो परमास्त, ऑल ओशंस एंड डेजर्ट्स आर अंडर योर विंग्स। पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए आप जानते हैं कि शाहीन सबसे बड़ी अलामत है, और ये अलामत जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने चुनी अपने लिए, ये सिर्फ़ इसका ताल्लुक़ ये नहीं है कि शाहीन जो है वो फ़ज़ाओं में परवाज़ करता है, फ़ज़ाओं की निगरानी करता है और पाकिस्तान एयर फोर्स अपने फ़ज़ाओं की निगरानी करती है या अपने फ़ज़ाओं को डिफेंड करती है, बल्कि ये मुताबिकत, ये मुशाबहत इससे बढ़कर है। ये इसमें एक दर्जा, एक कदर मुश्तरक उन सिफ़ात को भी हासिल है जो कि शाहीन के अंदर हैं और जो पाकिस्तान एयर फोर्स के नौजवान के अंदर हैं। जब हम सरफराज रफ़ीकी का ज़िक्र करते हैं तो जो उनके अंदर शान इस्तिग़ना थी, जो उनके अंदर दिलेरी थी, वो वही दिलेरी थी जो इकबाल शाहीन के अंदर देखते हैं और जो किसी बंदे मोमिन के अंदर मौजूद होती है। नौजवानों में एक जज्बा भी पैदा करने की कोशिश की है, और वो है जिसको कह सकते हैं खुददारी और फ़कीराना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। नॉर्मली हम यही कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। दरअसल वो पैगाम ये देना चाहते थे कि कोई एक मकाम, मंजिल जो है वो एक मकाम नहीं है जो आप तसव्वुर करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आप किसी जगह रुके मत। दी लाइफ इज़ डायनामिक, यू गॉट टू कैरी ऑन। जिंदगी जिस कदर तेज़ रफ्तार है, इकबाल जैसा शायर और फ़लसफ़ी ही उसके साथ चलने बल्कि ज़िंदगी को अपने साथ चलाने का सलीका सिखाता है। इकबाल के नज़दीक मंजिल किसी मकाम का नाम नहीं बल्कि तहरीक और जुहद मुसलसल से इबारत है। वो ज़िंदगी, मौत, ज़मान और मकान से मावरा शहादत के जज्बे की निशानदही करता है जो पाक फ़ज़ाइया के शाहीन अच्छी तरह पहचानते। MM आलम से किसी से पूछा था, when he shot down so many aircraft in that encounter, आप में और एक हिंदुस्तानी पायलट के अंदर क्या फ़र्क है, जो उसको भी तरबियत दी गई इसी तरीके से। उन्होंने कहा हाँ तरबियत तो है, उसमें भी काफ़ी पहलू हैं तरबियत के, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो है वो है जज्बा ईमानी, क़ुव्वत ईमानी। जब मैं कॉकपिट में बैठता हूँ, ये उनके अल्फाज थे, तो मैं मौत को भूल जाता हूँ। मेरे सामने सिर्फ अपना मुल्क है, अपनी फ़ज़ाइया है, अपने लोग हैं जिनकी हिफाजत के लिए मुझे मामूर किया गया है। जान की परवाह किए बग़ैर MM आलम खुश नसीब थे कि उनको गाज़ी का रुतबा नसीब हुआ। देखिए, ज़िंदगी में एक लम्हा आता है और आप फ़ैसला करते हैं और आप ज़िंदा जावेद हो जाते हैं। कौन सा वो लम्हा था जब राशिद मिन्हास ने फ़ज़ा में ये फ़ैसला किया कि उसको अपनी ज़िंदगी कौम के सुपुर्द कर देनी चाहिए
اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ شہادت کی منزل سے ہمکنار ہو سکے۔ کیسا لمحہ تھا کہ وہ زندہ جاوید ہوا اور اس نے اپنے آپ کو فضا میں اڑا لیا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو میری روح سرشار ہو جاتی ہے اور تمانیت سے کہ ہمارے ایسے نوجوان ہم میں موجود تھے کہ جو زندہ رہنے پر موت کو اپنے وطن کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ اقبال کا جو کلام ہے پی ایف اس کلام کا ایکچولی عملی پرتو ہے، جو اس کا پیغام ہے اس کا عملی ریفلیکشن جو ہے ہمارے کردار میں، پی ایف کے کردار میں ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس سے بڑا تعلق ممکن نہیں ہے۔ کیسا آفاقی سچ ہے کہ شہید دراصل قوم کی حیات ہے۔ قرآن اور اس کا اسلوب جب فکر اقبال سے استفادہ کرتا ہے تو پاک فضائیہ کے شاہین ایک ایک کر کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ میدان جنگ میں وہ ہدف کے سوا کچھ تباہ نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے 5 خوبیاں شاہین کا کافی جگہوں پہ ذکر کیا اپنی شاعری میں، کہ بلند پرواز، تیز نظر، طبیعت میں اضطراب، کسی کا مارا ہوا شکار وہ نہیں کھاتا، اور پرواز سے کبھی تھک کے نہیں گرتا۔ اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے شاہینوں میں، اپنی پاک فضائیہ کے شاہینوں میں، اور ٹریننگ کے دوران بھی انہی چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شاہینوں میں یہ چیزیں ہوں، اور تمام جنگوں میں اور جتنی کانٹیجنسیز ہوئی ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ہمارے شاہینوں میں نظر آتی ہیں۔ ابھی بھی جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تو انڈیا نے اپنا ایک جہاز خود مارا، اور پاک فضائیہ نے اس کو کلیم نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمارا مارا ہوا شکار نہیں تھا، ہم نے وہی کلیم کیا جو ہمارا اپنا شکار تھا۔ اقبال کا شاہین وسائل سے بے نیاز جذبہ ایمانی پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال کا جو شعر ہے جو شہید کے بارے میں ہے بہت خوبصورت شعر ہے کہ سر خاک شہید برگ ہائے لالمی پاشم کہ خونش بناہا لبن ملت ماں سازگار آمد۔ پاکستان ایئر فورس کا ہر نوجوان، ہر سپاہی یہ سمجھتا ہے کہ شہید کا خون جو ہے وہ ملت کی بقا کے لیے، اس کے برگ و بال لانے کے لیے انتہائی سازگار ہے، اور یہ وہ قربانی ہے جس سے وہ کبھی دریغ نہیں کرے گا، اور ہماری روایت، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہم دوسرے الفاظ میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح ہمیں علامہ محمد اقبال کی شاعری اور ان کے پیغام کو پہنچایا اور سمجھایا، ہمارا فرض ہے، ہماری نسل کا فرض ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم یہ میسج دیں اور ان کو ان کا سبق پہنچائیں، سمجھائیں اور سکھائیں۔ اب یہ جو موجودہ پاکستان ہے، اسے بادیان پاکستان کے تصورات کا پاکستان کس طرح بنایا جائے، اس کے لیے پہلا قدم اور آخری منزل اقبال کی فکر ہے، اقبال کی شاعری ہے، اقبال کا فلسفہ ہے، اقبال کی سیاسی زندگی۔ خاک دا سے
झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम चुकोरों की दुनिया, तेरा नील तू आसमां लेकर आना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, शाही बनाता नहीं आशियाना, कि शाही बनाता